آگے اللہ تعجب سے کہتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کفر کر بھی کیسے سکتے ہو؟ تمہارے پاس کوئی موقع نہیں کفر کا، کوئی چانس نہیں حقیقت میں دیکھا جائے. کیوں؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، تمہیں تو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں، تو تمہیں تو اللہ کی آیات پہ غور کرنا چاہیے، نہ کہ خالص دودھ اور جھوٹ نہ بولنے پر ان کی کسی خاص صفت کے اوپر. اللہ کی آیات تمہیں سنائی جا رہی ہیں. وَفِيكُمْ رَسُولُ، تمہارے اندر رسول موجود ہیں. آج رسول فوت ہو چکے ہیں تو کیا موجود ہے؟ رسول کی تعلیمات موجود ہیں. رسول کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے، خدا کے فرمان ارشاد قرآن کے ہوتے ہوئے کفر کا کوئی موقع نہیں. پھر بھی کوئی کفر کی طرف جاتا ہے تو یہ اس کی غلطی. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، یہ فارمولہ دیا جا رہا ہے، جس نے اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیا. یعنی اعتصام کی بات ہے، مضبوطی سے تھامنا. یہ ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب بندہ سرک رہا ہو. ایسے ہی ہے نا، اسپیشلی ضرورت تو ہر وقت پیش آتی، بندہ سرک رہا ہو، پوری دنیا اس کو اپنے عمل سے، اپنی قول سے، اپنے دعوت سے، اپنے قول سے اپنی طرف کھینچ رہی ہے. تو ہدایت پر گامزن رہنے کا طریقہ، فارمولہ کیا ہے؟ جو اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے. اللہ کے دامن کو کیسے تھامنا ہے؟ اللہ نے جو دین بھیجا ہے محمد رسول اللہ کے سینے اطہر پر، اس کو تھام لے. فقد ہدی الی صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم پہ پھر گامزن رہے گا. اب آگے بتایا جا رہا ہے، 3 مختصر باتیں بتائی جا رہی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے. تقوی اختیار کرو جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. سب سے پہلے شرک سے تقوی، پھر گناہ کبائر سے تقوی دیگر، پھر گناہ صغائر سے تقوی، پھر شبہات سے تقوی. بندہ مکمل متقی ہو، ان تمام حد بندیوں کا پابند ہو جو حد بندیاں نبی علیہ السلام قائم کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے. یہ ہے تقوی. اور یا ایھا الذین آمنوا کہا، یہ ہے عقیدہ. تو ایمان تقوی مل کے عقیدہ بن گیا. تو یہ پہلا نمبر ہو گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. یہ عقیدہ ہو گیا کہ تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے. ایک آگے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری زندگی کا نصب العین یہ ہونا چاہیے کہ تمہیں حالت اسلام پہ، اتباع پہ موت آئے. جب تمہیں موت آ رہی ہو تم متبع ہو اس وقت اللہ اور اس کے رسول. اس حالت میں تم پہ موت آئے. 2 چیزیں ہو گئی، ایک عقیدہ، حالت ایمان پہ، حالت اتباع پہ تمہیں موت آنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ تم باغی اور سرکش ہو. 2 باتیں ہو گئیں. اب یہ جو زندگی کا نصب العین بتایا کہ پوری زندگی اللہ ہی کی اور اللہ کے رسول کی مان کے چلنی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ سوال پیدا ہوتا ہے. اگلی آیت میں 3 نمبر پر اس کا طریقہ کار بتایا گیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. یہ زندگی کے نصب العین کو حاصل کرنے کا طریقہ کار ہے. زندگی کا نصب العین اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. اور یہ اس نصب العین کا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ پورا دین اللہ کی رسی ہے. سب سے بڑی رسی دین میں اللہ کا قرآن ہے. اس کے بعد دین میں سب سے بڑی رسی اللہ کے رسول کی سنت ہے. اس کے بعد دین میں سب سے بڑی رسی سیرت صحابہ ہے. اس کے بعد دین میں سب سے بڑی رسی سیرت تابعین ہے. اس کے بعد سیرت تبع تابعین ہے، خیر القرون. یہ ہے معیار سارا. یہ ہے حبل اللہ، رسی. اور یہ ہمارا محاورہ بھی اس کا پتہ دیتا ہے. رسی کے ذریعے کوئی چیز کھینچی جاتی ہے. رسی ذریعہ اور وسیلہ ہوتی ہے. تو اللہ کی رسی کیا ہوگی؟ ہر وہ چیز جو اللہ تک پہنچا دے وہ اللہ کی رسی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ دین ہے. تو دین میں بھی تو پھر کلاسیفیکیشن ہے نا، اس کے سورسز ڈیفرنٹ ہیں. تو سب سے بڑا سورس دین میں کیا ہے؟ قرآن کریم. یہ سب سے بڑی اللہ کی رسی ہے. اسلام نے اپنے آپ کو کسی نسل سے وابستہ نہیں کیا، فلاں نسل کو پکڑ لو تم دین پہ چلے جاؤ گے. کہا اصل کو پکڑ لو تم دین پہ چلے جاؤ گے. یہ اصل قرآن کریم ہے، یہ اصل سنت رسول ہے.
یہ اصل سیرت صحابہ، سیرت تابعین اور تبع تابعین خیر القرون ہے. اور ان 3 زمانوں کی شہادت اللہ کے نبی دے گئے کہ اس میں خیر کا غلبہ رہے گا. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا، میرے بعد میرے صحابہ کا، ان کے بعد تابعین کا، اور ایک روایت میں تبع تابعین کا. وفی روایت ثم الذین یلونہم. اور آج انہی زمانوں کو گالیاں دی جاتی ہیں تاریخ کے اوراق کے اندر، اور مسلمان اندھے بن کر ان تاریخ کے اوراق پر ایسے ایمان لاتے ہیں جیسے یہ کوئی قرآن کی آیت ہے. قرآن اعلان کرتا ہے رحماء بینہم، محمد الرسول اللہ کے ساتھی آپس میں رحم دل ہے. ہم تاریخ کے اوراق پڑھ کر صحابہ کو آپس میں لڑاتے ہیں، پھر خود مورچہ زن ہو جاتے ہیں. کوئی ایک صحابی کی طرف ہو جاتا ہے، کوئی دوسرے صحابی کی طرف ہو جاتا ہے. قرآن یہاں یہ صفات بیان کرتا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پہ نچھاور کی ہے. تم سب آپس میں دشمن تھے، قبائلی دشمنیاں تھیں، ذات پات کی دشمنیاں تھیں. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اسلام کی بدولت اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. ہم کہتے ہیں نہیں صحابہ کے دل نہیں جڑے، یہ بنو امیہ، یہ بنو ہاشم، یہ اوس، یہ خزرج، یہ انصار، یہ مہاجر، یہ فتح مکہ سے پہلے والے مسلمان، یہ بعد والے مسلمان، ہم ان کے تقسیمیں کر کے ان کو لڑاتے ہیں آپس میں. دراصل ہم اپنی کھیر کھری کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے. اس لیے تاریخ کی اوراق پہ لعنت بھیجیں، قرآن کی اوراق پہ ایمان لائیں. جو قرآن صحابہ کی شان یہ بتاتا ہے کہ اسلام سے پہلے دشمنیاں تھیں، اسلام کی بدولت وہ کیا ہو گئے؟ ایک ہو گئے. جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے قرآن نے تو ان کے بارے میں بھی شہادت دی. عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُمْ مَوَدَّةً. اللہ کے لیے یہ کام کوئی بعید نہیں کہ آج تمہاری جو دشمنی ہے اسلام کے لیے، اسلام کی وجہ سے جن کے ساتھ ہیں، کل اللہ ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر کے تمہارا بھائی بنا دے. فتح مکہ کے موقع پر یہی ہوا. لا الہ الا اللہ. اس لیے قرآن پڑھیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں. ولا تفرقوا، فرقہ بازی میں مت پڑھیں. یہی تو فرقہ بازی ہے کہ آپ نے صحابہ کی قسمیں کر دی، صحابہ کو قبائل میں تقسیم کر دیا، اور خود بیٹھ گئے صحابہ کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے قاضی بن کر. آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ صحابہ کے بارے میں قاضی بنے؟ صحابہ کے بارے میں قاضی بنے تو خود صحابی بنے یا محمد الرسول اللہ بنے. صحابہ کی یہ شان نہیں کہ بعد میں آنے والا 1400 سال بعد پتنی وہ کون سا جرثومہ ہے جو اٹھ کے صحابہ پر اپنی کیا کہتے ہیں عدالت قائم کرے. صحابہ کی عدالت صحابی قائم کر سکتا ہے، یا صحابہ کے بارے میں عدالت محمد الرسول اللہ قائم کر سکتے ہیں. آج کے کسی امتی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ صحابہ کی عدالت لگاتا پھرے. مسلمان جا رہا ہے کفر کی طرف اور ہم یہاں صحابہ کی عدالت لگا کے صحابہ کے بارے میں فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں. جو لوگ حضور پہ ایمان لائے، مال جان اوقات نچھاور کیے، آج ہم ان پر عدالت لگائے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کس چیز کی کمی ہے؟ یہ ہے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کی کمی. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہمیشہ رہنی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے روکے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں.